اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یو ایس کے نالج فیکٹری کے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جنگ کے قادسیہ کے اوپر بات کریں گے اور اس جنگ کے جتنے بھی حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ یہ ایرانیوں یا فارسیوں کے خلاف لڑی گئی تھی یہ جنگ، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لڑی گئی تھی۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ جنگ کیسے لڑی گئی اور اس میں کیا کیا اس کے حقائق ہیں۔ دوستو، ایرانیوں کی فوج میں 60,000 گھڑ سوار، 60,000 پیدل، 30 ہاتھی اور 80,000 ان کے خدمت گزار تھے۔ یوں ایرانیوں کی کل تعداد 2 لاکھ تھی اس جنگ کے اندر۔ وہ بہترین اسلحے سے لیس تھے۔ ان کا جو سپہ سالار تھا وہ رستم تھا، اور رستم کے علاوہ ان کی فوج میں باقی بھی کمانڈر پائے جاتے تھے، جن میں ہرمزان، جالینیوس، بہمن، برزان، مہران اور کناری شامل تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے لشکر کی قیادت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر 16 صفر 15 ہجری 30 مارچ 636 عیسوی کو قادسیہ پہنچ گیا۔ ادھر رستم نے مدائن سے نکل کر سابات میں ڈیرے ڈالے۔ اس نے فوج کی صف بندی اس طرح کی کہ مقدمۃ الجیش میں 40,000 سپاہی رکھے۔ یہ الباب کا لشکر تھا جس کا سالار جالینیوس تھا۔ باقی جو ان کے کمانڈر تھے، ان کے زیر اثر جو لشکر تھا، اس کی معلومات کچھ یوں ہیں کہ میمنہ کے مقام پر 30,000 فوجی تھے اور ان کی قیادت ہرمزان کر رہا تھا، جبکہ میسرہ کے مقام پر 30,000 فوجی تھے اور ان کی قیادت مہران کر رہا تھا، جبکہ 20,000 سپاہی جو ہیں وہ عقب میں رکھے گئے تھے اور ان لشکر کی قیادت جو ہے وہ برزان کر رہا تھا، جبکہ 80,000 سپاہی پورے لشکر کی خدمات بجا لانے پر مامور تھے۔ رستم پیش قدمی کرنے سے ہچکچا رہا تھا، مگر یزدگرد شاہ نے سختی سے اسے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ سابات سے لو لشکر کے ساتھ نکلا۔ اس نے جالینیوس کو سست روی سے ہیرا کے نواح میں پہنچنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ نجف میں آن اترا۔ خود رستم نے پہلے کوسہ میں آ کر ڈیرے ڈالے، جو کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ دوستو، کوسہ کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت میں معلومات دے دوں کہ یہ عراق کا قصبہ ہے، اور اب بھی اس میں عراق کے اندر اس کے کھنڈر پائے جاتے ہیں۔ اس کا ذکر تورات میں بھی آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کوسہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا۔ پھر بابل کے بالمقابل برس نامی جگہ قیام کیا۔ وہاں سے ایرانی لشکر چلا تو ملتات میں آر ٹھہرا، جو نجف، خورنک اور دیراور کے مابین واقع تھا۔ اس میں دوستو نجف کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی ہے۔ نجف صوبہ کوفہ کا دارالحکومت اور ضلعی صدر مقام ہے۔ اس کی آبادی 1,30,000 ہے۔ نجف کوفہ کے ساتھ ہی ہے، 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ۔ رستم پیش قدمی کر کے اب نجف پہنچ گیا تھا۔ لشکر فارس کے میمنہ پر ہرمزان اور میسرہ پر مہران مامور تھا۔ مقدمۃ الجیش کا سالار جالینوس نجف اور سلہین کے مابین ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ بہمن کا دستہ رستم اور جالینوس کے درمیان تھا اور برزان لشکر کے عقب میں تھا۔ دری اثنا رستم نے نجف سے پیش قدمی کی اور بہمن کی جگہ پر آن خیمہ زن ہوا، جبکہ بہمن آگے جالینوس کے مقام پر چلا آیا اور جالینوس نے مزید آگے تیزن آباد میں آن ڈیرے ڈالے۔ اس کے گھڑ سوار تیزن آباد اور قادسیہ کے مابین پہنچ گئے۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف سمتوں میں اپنے دستے پھیلا رہے تھے۔ اس دوران میں رستم سلہین میں آ مقیم ہوا۔ جالینوس آگے قادسیہ کے پل کی طرف بڑھا اور زہرہ بن ہویا کے بالمقابل آن رکا۔ بہمن نے جالینوس کی جگہ لے لی۔ رستم، ہرمزان، مہران اور برزان بہمن جادویہ کی جگہ خرارہ آ پہنچے، جبکہ بہمن جادویہ پہلے نہر عتیق پر اور پھر دائیں طرف کا رخ کر کے قدیس کے بالمقابل آ ٹھہرا۔ دوستو، نہر عتیق کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دریائے فرات کی ایک بڑی شاخ کبھی ہیرا کی جانب بہتی تھی۔ اسے العتیق یعنی پرانا دریا کہتے تھے۔ یہ گزرگاہ شمال مشرق میں القادسیہ
اور جنوب مغرب میں العزیب کے درمیان واقع تھے۔ یہ قدیس جو تھا یہ ایک قلعہ نما مکان تھا جس میں سعد رضی اللہ عنہ مقیم تھے۔ اس طرح ایرانی لشکر تسلسل سے آتے رہے اور رستم انہیں ان کی مناسب جگہوں پر تعینات کرتا رہا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کو اس وقت تک نہر عتیق کا پل پار کرنے کی اجازت نہیں دی جب تک کہ حفاظتی اقدامات نہیں کر لیے۔ اس دوران میں ایرانیوں نے قادیس کے بالمقابل پہنچ کر رات کے وقت نہر عتیق پاٹ دی، حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور وہ نہر پار کر آئے۔ پھر فریقین نے ان مقامات پر صف بندی کر لی۔ معرکہ قادسیہ 4 دن اور چند راتیں جاری رہا۔ اس میں 2 لاکھ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 33,000 کے لگ بھگ تھی۔ البتہ وہ ایمانی جذبے، شجاعت اور اعلیٰ تربیت سے بہرہ تھے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر ہم آپ کو ان 4 دنوں کی تفصیلات بتائیں گے کہ جو اس جنگ قادسیہ کے اندر پیش آئے تھے۔ تب تک اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔